یہاں پر شامل کرتے ہیں اہم خبر آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے طاہر القادری نے سپریم کورٹ میں اپنی پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر طاہر القادری اسلام آباد میں سپریم کورٹ پہنچے اور اب آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے طاہر القادری نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ اس موقع پر طاہر القادری کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی جدوجہد اب پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور دلائل وہ خود دینا چاہتے ہیں، یہ بھی کہنا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ اس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے طاہر القادری نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی۔ کچھ ہی دیر پہلے ان مناظر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین مناظر میں بھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے احاطے میں پہنچے تھے اور اس موقع پر انہوں نے بیانات بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ بوکھلائے ہوئے لوگ پروپیگنڈا ہیں، سیاسی جدوجہد اب پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور دلائل خود دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے اب ڈاکٹر طاہر القادری جو کہ تحریک منہاج القرآن کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی پیٹیشن سے انتخابات میں تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان مناظر میں ڈاکٹر طاہر القادری کو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے۔ اس موقع پر طاہر القادری کا یہ بھی کہنا تھا کہ بوکھلائے ہوئے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور سیاسی جدوجہد اب پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور دلائل وہ خود دینا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پیٹیشن سے، ان کی پیٹیشن سے انتخابات کا عمل بھی متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی انتخابات میں تاخیر ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے سپریم کورٹ میں اپنی پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ یہ پیٹیشن دائر کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ بوکھلائے ہوئے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، سیاسی جدوجہد پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور وہ دلائل خود دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی پیٹیشن سے انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کو اہم ترین اپڈیٹ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سپریم کورٹ میں اپنی پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ اس پیٹیشن کو دائر کرتے ہوئے اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پیٹیشن سے انتخابات کا عمل متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی پیٹیشن سے انتخابات میں تاخیر ہوگی۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بھی کہا کہ بوکھلائے ہوئے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بیان بھی دیا کہ سیاسی جدوجہد اب پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور چونکہ وہ اس بارے میں دلائل خود دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر آئے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت سپریم کورٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی خاموش، آگے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی میں نے پیٹیشن فائل کر دی ہے۔ ایز پیٹیشنر ان پرسن اپیئر ہونے کے لیے میں نے اپلیکیشن سائن کی ہے تاکہ میں خود اپیئر ہو کے اس پیٹیشن کے دلائل بھی خود دے سکوں۔ پیٹیشن میں پرے یہ کیا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کی تشکیل یعنی اس کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن اس کی غیر آئینی طریقے سے ہوئی تھی، لہٰذا لاء کی، قانون کی اصطلاح میں اسے وائڈ اب انیشو کہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت بھی نہیں اور آئینی اور قانونی اعتبار سے اس کا کوئی وجود بھی نہیں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ تشکیل دینے کے، آئین کے مطابق تشکیل دینے کے لیے احکامات صادر کیے جائیں۔ بنیاد یہ ہے جو پیٹیشن میں نے اپنی درخواست میں اپنا موقف دیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن کو ڈیل کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کی تشکیل، اس کی کمپوزیشن کو بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 5 ارکان پر الیکشن کمیشن مشتمل ہوگا۔ ایک چیئرمین ہوگا جس کو چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں اور 4 ارکان ہوں گے، تو 5 اراکین پر مشتمل الیکشن کمیشن کہلاتا ہے۔
اس آرٹیکل 218 میں یہ درج ہے کیٹیگوریکلی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل صرف آرٹیکل 213 میں بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. آرٹیکل 218 کا بیان ختم ہو گیا کہ صدر پاکستان تقرری کریں گے، مگر وہ تقرری اور یہ تشکیل آئین کی طرف سے پابندی ہے. آرٹیکل 218 نے ریفر کر دیا کہ جو طریقہ آرٹیکل 213 میں درج ہے صرف اس کے مطابق ہوگی. اب ہم آرٹیکل 213 پہ چلے جاتے ہیں. آرٹیکل 213 کہتا ہے کہ 5 اراکین کے لیے چیف الیکشن کمشنر اور باقی 4 اراکین 3 نام ہر ایک پوسٹ کے لیے بھیجے جائیں گے. 3 نام بھیجے جائیں گے ہر ایک پوسٹ کے لیے. پرائم منسٹر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور لیڈر آف اپوزیشن وہ باہمی اتفاق کے رائے سے ہر ایک پوسٹ کے لیے 3 ناموں کا پینل بھیجیں گے، تجویز کریں گے. تو ٹوٹل گویا 15 نام آ گئے 5 پوسٹوں کے لیے. وہ 15 نام پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس آئیں گے. پارلیمنٹری کمیٹی، یہ آرٹیکل 213 بتا رہا ہوں. پارلیمنٹری کمیٹی میں 50% ممبرز گورنمنٹ کی سائڈ کے ہیں ٹریجری بینچ کے، اور 50% ممبرز اپوزیشن کی طرف سے ہیں. یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو گئی. اب پارلیمنٹری کمیٹی کو یہ پابند کر دیا ہے آرٹیکل 213 نے کہ جب وہ 3 نام ہر ایک پوسٹ کے لیے آ جائیں تو وہ ان کو ہیئرنگ کے لیے بلائے گی، سماعت کے لیے بلائے گی. اور سماعت کی تعریف وہی ہے جو عدالت میں کسی کیس یا کسی گواہ کی یا کسی پیٹیشنر کی سماعت ہوتی ہے، پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے. اس پر کراس کویسچننگ کیے جاتے ہیں، اس کا پوری تفصیلات اس سے براہ راست پوچھی جاتی ہیں. دوسرے ممبران کو اس پر اعتراض کرنے، کراس کویسچن کرنے، ایگزامن کرنے کا رائٹ ہوتا ہے. اس کو ہیئرنگ کہتے ہیں، سماعت، جیسے ہر روز آپ عدالت میں دیکھتے ہیں. تو آئین کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی ہیئرنگ ہوتی اور ہر 3 کے پینل کی تینوں کی ہیئرنگ کے بعد کمیٹی پھر ایک کو کنفرم کرتی. پھر اگلی پوسٹ کے لیے 3 افراد کی ہیئرنگ ہوتی، ایک کو کنفرم کرتی. اس طرح 5 کا طریقہ تھا. مگر نہیں بات ختم. مگر پارلیمانی کمیٹی نے آپس کے حکومت اور اپوزیشن کے مکا کے تحت کسی ایک کو سماعت کے لیے نہیں بلایا، ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. آئین کے طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی اور آپس میں ایک طے شدہ فارمولہ کے تحت ایک آدمی ہر پوسٹ پر کنفرم کر دیا اور پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو اپوائنٹ کر دیا. گویا پری کنفرمیشن ہیئرنگ، توثیق کرنے سے پہلے سماعت، یہ آئین کے اصول کو توڑا گیا ہے. اس وجہ سے اس الیکشن کمیشن کی تشکیل خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے. کوئی اس کا لیگل ایفیکٹ نہیں ہے، اس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے پرے کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ مطابق آئین اثر نو تشکیل کا حکم دے. یہ ختم ہو گیا. طریقہ کار پر تو اعتراض ہے، بالکل درست ہے کہ آئین کے مطابق نہیں ہوا، لیکن اگر اسی طریقے کو درست کر کے یہی الزام دوبارہ لگا دیے جائیں تو پھر بھی آپ کو کیا نہیں، ہم بہت چیز مفروضے پر کوئی جواب نہیں دوں گا. نہیں، میں باقی سبجیکٹس پر بات نہیں کروں گا. دیکھیے میری بات، اہلیت نہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں نہ میں. اہلیت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہی ہیئرنگ کا آئین نے فکس کی ہے. سماعت متعین کرتی ہے کہ کون اہل ہے یا نہیں. تو جب سماعت ہی نہیں ہوئی تو اہلیت کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ آئین کا فیصلہ. یہ آپ کا سوال غلط ہے، بے بنیاد ہے. دھرنا صرف ایک مسئلے کے لیے نہیں تھا. دھرنا پورا الیکٹرل ریفارمز کا ایک پیکج تھا جس کے اندر آرٹیکل 62-63 کا اطلاق اور اس کے تحت امیدواروں کی پوری اسکروٹنی، اور اسکروٹنی کے لیے 30 دن کا ٹائم تاکہ پری کلیئرنس ہو، اور آرٹیکل 62-63 کے اطلاق کے بعد
गंदे लोगों को, करप्ट लोगों को, टैक्स चोरों को, कर्जे माफ करवाने वालों को, पावर को मिसयूज करने वालों को, कौम से धोखाधड़ी करने वालों को निकाल दिया जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जिनको आइन अहल करार दे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। ये मेन कंसर्न था। 30 दिन की स्क्रूटिनी का कंसर्न था, और 8 जून 2012 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, उसको नाफिज नहीं किया जा रहा था और कोड ऑफ कंडक्ट बना के एक साइड पे रख दिया गया था। मैंने पूरी कौम को उठाया, बेदार किया, लॉन्ग मार्च किया, धरना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ गया। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तामील न हो, निफाज न हो, वो मुल्क, उसका निज़ाम न आईनी है, न जमहूरी है, न कानूनी है। हम गैर आईनी तरीक़ेकार को चैलेंज कर रहे थे। ये बात जिस वक्त आप आए हैं सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त आने से